شہرنامہ آواز میں آپ کی میزبان سمینہ خان آج 28 ستمبر کی چنندہ خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ کورونا متاثرین کی تعداد 60,74,000 اور 50 لاکھ سے زیادہ صحت مند۔ نئی دہلی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران متاثرہ افراد کے 82,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد 60,74,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کورونا کے انفیکشن سے 74,000 سے زائد افراد صحت مند ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں صحت مند افراد کی تعداد 50,16,000 پہنچ گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے پیر کے روز جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 82,170 نئے معاملوں کے ساتھ اس کے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 60,74,702 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 74,892 مریض ٹھیک ہوئے ہیں، جنہیں ملا کر اب تک 50,16,520 افراد کو کورونا کی وبا سے نجات مل چکی ہے۔ اس عرصے کے دوران 1029 متاثرہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس بیماری سے اموات کی تعداد 95,542 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم بھرا رویہ اختیار کر رہی ہیں، اس کا اندازہ بہت دنوں سے ہے، مگر خواتین جو جیل میں بند ہیں ان کو مزید ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک رپورٹ۔ اسرائیل کی جیل میں قید 4 فلسطینی خواتین لیان قائد، شورق دیوبات، امانی ہاشم اور انسام شوہانہ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی پولیس نے چاروں خواتین کو علیحدہ بیرکوں میں منتقل کر کے انہیں دیگر قیدیوں سے الگ کر دیا ہے، جبکہ جیل حکام نے چاروں فلسطینی خواتین کو مناسب طبی سہولتیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی جیلوں میں کئی فلسطینی خواتین قید ہیں اور انہیں علاج معالجے کی مناسب سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ غاصب ریاستی پولیس و فوج کی جانب مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فلسطین کی سرزمین پر قبضے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خواتین دنیا کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابی اور کامرانی کے پرچم نصب کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کی خواتین کو اب ایمبولینس چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سماعت کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں اگرچہ 2 سال قبل ہی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی تھی، تاہم اب وہاں خواتین ایمبولینس سروس جیسے اہم شعبے میں بھی خدمات دینے لگی ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد ہی سعودی حکومت نے وہاں دیگر شعبوں کی طرح ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے کے شعبے یعنی میڈیکل ایمبولینس سروسز میں بھی خواتین کو خدمت کے موقع فراہم کرنے کا اندیا دیا تھا، اور جون 2018 میں سعودی عرب کے اہم ترین ادارے کنگ فہد میڈیکل سٹی نے خواتین ڈاکٹرز اور طبی عملے پر مشتمل خواتین ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ 2 سال کے دوران سعودی عرب میں ہنگامی طبی امداد کے شعبے میں درجنوں خواتین نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اب وہاں ایمبولینس کی ڈرائیونگ سمیت ہنگامی طبی امداد کی دیگر ذمہ داریاں بھی عورتوں نے سنبھال لی ہیں۔ ایمبولینس چلانے اور مریضوں کو ابتدائی طبی ہنگامی امداد فراہم کرنے والی سعودی عرب کے چند خواتین میں سارہ العزیزی بھی شامل ہیں، جنہوں نے طبی ہنگامی امداد میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔ سعودی اخبار سعودی گزٹ کے مطابق حکومتی ادارے سینٹر فار گورنمنٹ کمیونیکیشن کی جانب سے حال ہی میں سارہ کی ایک مختصر دستاویزی فلم جاری کی گئی، جس میں انہوں نے طبی ہنگامی امداد کے کام کے دوران پیش آنے والے چیلنجز پر بات کی تھی۔ اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ لندن۔ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کا وہ یادگار اور دیدہ زیب لباس جو ان کی پوتی شہزادی بیٹرس نے اپنی شادی میں پہنا تھا، اب عوام کے لیے ونڈسر پیلس میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی شہزادی بیٹرس نے رواں سال جولائی میں اپنی شادی کی سادہ تقریب میں اپنی دادی ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کا وہ لباس پہنا تھا جو ملکہ برطانیہ نے پہلی بار 1962 میں پہنا تھا اور 58 سال بعد پوتی نے پہنا۔ اس لباس کی تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس کو نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لباس کو ونڈسر پیلس میں نمائش کے لیے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لباس کو برطانوی شاہی خاندان کی تاریخ میں منفرد حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ملکہ برطانیہ کا واحد لباس ہے جو ان کی پوتی نے عروسی جوڑے کے طور پر استعمال کیا۔ ملکہ کے لیے یہ لباس معروف برطانوی فیشن ڈیزائنر نارمن ہارٹنیل نے تیار کیا، اور جس میں خالص ریشم استعمال ہوا تھا اور چاندی کی کڑھائی سے لباس کو 4 چاند لگائے گئے تھے۔ اس لباس کی ایک خاص بات اور ہے کہ اس پر ڈیزائنر نارمن نے اپنے دستخط بھی کیے ہیں۔ 94 سالہ ملکہ برطانیہ نے یہ لباس صرف 2 بار زیب تن کیا ہے۔ پہلی مرتبہ 1962 میں لندن میں انگریزی فلم لارنس آف عربیہ کے پریمیئر شو میں
شرکت کے موقع پر اور دوسری بار 1967 میں برطانوی پارلیمنٹ کے اجلاس کے افتتاح کے موقع پر پہنا گیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی پیشکش۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارے یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔